السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر، ایک ایسا خدشہ اور ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہی ہوں جو صرف ایک شہر، ایک صوبے یا ایک علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ موضوع ہے سپر فلڈ، یعنی وہ سیلاب جس کی شدت اور وسعت کو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، سیلاب کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں کئی بار سیلاب آتے رہے ہیں، لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ خلیج بنگال سے اڑنے والا ہوا کا دباؤ، غیر معمولی بارشیں اور پہاڑوں پر برف پگھلنے کے عمل نے مل کر ایک ایسا خطرہ کھڑا کر دیا ہے جسے ماہرین تاریخ کا سب سے بڑا طوفان قرار دے رہے ہیں۔ دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ سپر فلڈ آخر ہوتا کیا ہے؟ سپر فلڈ کا مطلب ہے وہ سیلاب جس میں پانی کی مقدار عام سیلاب سے کئی گنا زیادہ ہو۔ اگر عام دنوں میں دریائے سندھ کا بیراج 10 لاکھ کیوسک پانی برداشت کر سکتا ہے تو سپر فلڈ میں یہ مقدار 12 سے 15 لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ایک نظام اپنی صلاحیت سے زیادہ دباؤ برداشت کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ صرف اور صرف تباہی ہے۔ گھٹکی، خیرپور، کشمور اور سکھر کے کچے کے علاقے پہلے ہی خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو سامان کشتیوں پر لاد کر محفوظ مقامات کی طرف نکل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دل دہل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی برسوں کی کمائی، اپنی زمینیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پانی کسی چیز کو نہیں بخشتا۔ دوستوں، پانی کی صورتحال تو سب سے زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں معمولی سی بارش بھی سڑکوں کو جھیل بنا دیتی ہے۔ نکاسی آب کا نظام پہلے ہی ناکام ہے، اب اگر کئی دن تک بارش ہوتی رہی اور خلیج بنگال سے آنے والا یہ طوفان اپنی شدت پر رہا تو کراچی کی سڑکیں ندیوں کا منظر پیش کریں گی۔ بازار، رہائشی علاقے، اپارٹمنٹ سب پانی میں ڈوب جائیں گے۔ سوچئے، اگر کسی علاقے میں 10-10 فٹ پانی کھڑا ہو جائے تو وہاں کے لوگ کس حال میں ہوں گے؟ بچے، عورتیں، بزرگ سب پانی میں گھرے ہوں گے اور نکالنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ پانی 1-2 دن میں نہیں اترے گا بلکہ کئی دنوں تک کھڑا رہے گا، جس سے عمارتوں کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی اور بیماریاں پھیلیں گی۔ دوستوں، یہ تباہی صرف سندھ تک محدود نہیں ہے، پنجاب کے دریاؤں کا حال بھی خطرناک ہے۔ چناب، راوی اور ستلج کے کناروں پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد جیسے بڑے شہروں کے اطراف میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں وہ براہ راست اس خطرے کی زد میں ہیں۔ اگر یہ دریا اپنی حدود سے باہر نکل آئے تو آس پاس کی بستیاں مکمل طور پر ڈوب جائیں گی، دیہاتوں کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے اور ہجرت پر مجبور ہوں گے۔ اب ذرا ہم KPK اور بلوچستان کی طرف آتے ہیں۔ KPK پہاڑی علاقوں میں بارش کا مطلب ہے لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور چھوٹے شہروں کا باقی ملک سے کٹ جانا۔ بلوچستان کے کچے مکانات اور کمزور انفراسٹرکچر اس دباؤ کو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے۔ نصیر آباد، سبی اور جعفر آباد جیسے علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ لیکن دوستوں، پانی کے بہاؤ سے زیادہ خطرناک اس کے اثرات ہیں۔ جب کھیت ڈوب جاتے ہیں تو صرف فصلیں نہیں ڈوبتی، ایک پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ کسان کی برسوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، مویشی بہہ جاتے ہیں اور اناج اور چارہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور مزدور بے روزگار۔ جب دیہات کے لوگ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں تو شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، لیکن شہروں میں پہلے ہی روزگار کی کمی ہے۔ لاکھوں نئے لوگ جب شہروں میں آ جائیں گے تو رہائش، خوراک اور نوکری کی قلت مزید بڑھ جائے گی اور اس کا نتیجہ ہوگا بھوک، غربت اور آخرکار جرائم میں اضافہ۔ دوستوں، بھوک سے مجبور انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ سپر فلڈ آیا تو پاکستان کے شہروں میں امن و امان کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ اب ذرا معیشت کا حال دیکھ لیجئے۔ پچھلے سیلاب سے بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا اور آج تک ملک سنبھل نہیں سکا۔ حکومت کو نئے قرضے لینے پڑے، عالمی اداروں سے امداد مانگنی پڑی، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک دنیا ہم پر اعتماد کرے گی؟ ہر سال ہاتھ پھیلانے والے ملک کو آخر کب تک سہارا دیا جا سکتا ہے؟ مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلی بار جو امداد ملی وہ کرپشن اور بدنظامی کی نظر ہو گئی، عام آدمی تک کچھ نہیں پہنچا۔ اگر اس بار بھی یہی ہوا تو عوام کا اعتماد مکمل ختم ہو جائے گا، اور جب عوام کا اپنے ملک کی حکومت پر اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ملک کا وجود ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھی ایسے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے جہاں ہر سال سیلاب معیشت کو اربوں خربوں کا نقصان پہنچا رہا ہو اور حکومت کے پاس اس سے نمٹنے کی کوئی پالیسی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ روزگار مزید کم ہوگا، غربت بڑھے گی اور لوگ مزید مایوس ہوں گے۔ دوستوں، یہ سب کچھ صرف
پانی کے بہاؤ کا نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ ایک پورے معاشرتی بحران کی شکل اختیار کرے گا۔ کسان مایوس، شہری بے روزگار، حکومت قرضوں میں جکڑی ہوئی اور عوام بے یقینی میں سب مل کر ایک ایسا چکر بنائیں گے جس سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ سپر فیڈ صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ہمارے صبر، ہماری ہمت اور ہمارے نظام کا امتحان ہے۔ پانی جب آتا ہے تو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا، وہ سب کچھ وہاں کر لے جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے پہلے سے تیاری کر لی، اپنی جان و مال کو محفوظ بنانے کے اقدامات کیے تو شاید نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وقت ہے سنجیدگی کا، دعا کا اور عملی تیاری کا، ورنہ کل کو ہم صرف افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ دوستوں، یہ سپر فیڈ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہم سب نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے کہ زمین پر آفات بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی آگ اور کبھی بارشیں، ایسی کہ پورے شہر ڈوب گئے ہیں۔ لیکن اب جو ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی سال 2025 میں ایک سپر فیڈ آنے والا ہے۔ یہ عام سیلاب نہیں ہوگا، یہ وہ سیلاب ہوگا جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ زمین پر گرمی بڑھی تو گلیشیئرز پگھلنے لگے۔ ہمارے ہمالیہ پہ جو برف صدیوں سے جمی ہوئی تھی وہ اب پانی بن کر نیچے کی طرف بہنے لگی ہے، اور یہ پانی صرف دریاؤں میں نہیں جا رہا بلکہ پورے کے پورے شہر کی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دوستوں، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ 2022 کا یا پاکستان کا سیلاب؟ تقریباً 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے، پورے کے پورے گاؤں مٹ گئے، کھیت اجڑ گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ وہ تو بس ایک جھلک تھی، اب جو آنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ سوال سب کے ذہن میں ہے، کیا یہ صرف سائنس ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے؟ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہم نے زمین کو خود تباہ کیا، ہم نے درخت کاٹے، دریاؤں کو بند کیا، کارخانے لگائے، دھواں چھوڑا، اور پھر ہم حیران ہیں کہ زمین ہمیں کیوں سزا دے رہی ہے۔ دوسری طرف قرآن و حدیث میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب قومیں ظلم کرتی ہیں، جب فحاشی بڑھتی ہے، جب مالدار غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، جب یتیموں کا سہارا کوئی نہیں بنتا، تو زمین اور آسمان کی طاقتیں انسان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ کبھی زلزلے، کبھی قحط اور کبھی پانی کا طوفان۔ دوستوں، 2025 میں دنیا کیوں ڈوبے گی؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2025 میں ایل نینو اور لا نینا کے پیٹرنز انتہائی غیر معمولی ہوں گے۔ یہ وہ موسمیاتی نظام ہے جو سمندروں میں درجہ حرارت بدلنے سے بنتا ہے۔ جب یہ تیز ہوتا ہے تو دنیا کے کئی خطوں میں بارش طوفانی ہو جاتی ہے۔ اسی سال ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کی برف تیزی سے پگھلے گی، اور اگر ایسا ہوا تو سمندروں کا لیول کئی فٹ بڑھ جائے گا۔ سوچیں، کراچی، ممبئی، ڈھاکہ، جکارتہ، نیو یارک جیسے شہر پانی میں ڈوب سکتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے پاس تو پہلے ہی پانی کا نظام بہت سیدھا ہے، ڈیمز میں کچرا بھرا ہوا ہے، نکاسی آپ کا سسٹم ناکام ہے، شہروں کی منصوبہ بندی صفر ہے، ایک بارش آتی ہے تو لاہور، کراچی، اسلام آباد سب پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر سپر فیلڈ آیا تو کیا ہوگا؟ ہماری معیشت پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ ہے، سیلاب آیا تو نہ کھانے کو اناج بچے گا، نہ پینے کو صاف پانی، بیماریاں پھیلیں گی، ڈینگی اور ہیضہ عام ہو جائے گا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوں گے اور حکومت کے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے وسائل ہی نہیں ہوں گے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ سب ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نالوں پر قبضے کیے، دریا خشک کیے، سمندروں کو آلودہ کیا، زمین کو کنکریٹ سے بھر دیا۔ جب پانی گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا تو وہ راستہ خود بنا لے گا، اور جب پانی راستہ بناتا ہے تو وہ شہر نہیں دیکھتا، عمارت نہیں دیکھتا، کسی کی جاگیر نہیں دیکھتا، وہ بس بہتا ہے اور سب کچھ وہاں لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف سائنس نہیں ہے بلکہ یہ آخری زمانے کی نشانیاں بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سب جانتے ہیں۔ جب قوم نے نافرمانی کی تو ایک طوفان آیا اور زمین کا سب کچھ ڈبو دیا۔ کیا آج کی دنیا ویسی ہی نہیں ہو گئی ہے؟ بے حیائی، ظالم، لالچ، خون خرابات، جنگیں، کیا یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ دوستوں، جب سیلاب آتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ غریب کا ہوتا ہے۔ امیر کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، وہ کسی اور شہر بھاگ جاتا ہے، لیکن غریب کا گھر مٹی کا ہے، اس کی زمین کھیتوں میں ہے۔ جب پانی آتا ہے سب کچھ بہا لے جاتا ہے، اور پھر وہ بیچارہ خیمے میں بیٹھا حکومت کی خیرات کا انتظار کرتا ہے۔ یہ سوال سب سے اہم ہے، اگر سپر فیڈ اسی ماہ میں آ رہا ہے یا اسی سال میں آ رہا ہے تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ دوستوں، یہ وارننگ ہے، وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ اس سال کا سپر فیڈ صرف خبروں میں نہیں ہوگا بلکہ یہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر ہم نے ابھی سے تیاری نہ کی تو پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یاد رکھیں، زمین کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، یہ
اللہ کی امانت ہے، اگر ہم نے اس امانت کی خیانت کی تو زمین ہمیں جواب دے گی، کبھی آگ سے، کبھی پانی سے، کبھی زلزلے سے۔ تو آئیے آج سے وعدہ کریں کہ ہم خود بھی بدلیں گے اور دوسروں کو بھی بدلنے کا پیغام دیں گے، کیونکہ آنے والا وقت آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔